اب پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو موجودہ بجٹ اب پیش کرنے جا رہے ہیں 9 جون کو شاید، تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی؟ کوئی ریلیکسیشن دینے کی ہے پوزیشن میں حکومت، یا اس کا بہت مشکل نظر آتا ہے؟ حکومت کی کوشش ہوگی کہ کسی قسم کا سیاسی بجٹ آئے، لوگوں کو ریلیف دی جائے۔ آئی ایم ایف کی کوشش کہ معاشی بجٹ آئے، سیاسی بجٹ نہ آئے، اور شاید اسی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا حصہ نہ بنا جائے یا آئی ایم ایف کا پیکج نہ لیا جائے۔ شاید آئی ایم ایف کا پیکج لینا حکومت کے سیاسی مفاد میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رواں سال کا بجٹ ہے، اس میں لگ بھگ 5-5.5 ہزار ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور حکومت میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف دے سکے۔ تو اعلان تو ضرور ہوگا اگلے بجٹ میں کہ ریلیف مل رہی ہے، کہ عوام کو مختلف ایریاز میں ریلیف دی جا رہی ہے، لیکن اگلے مالی سال میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی 41.8 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے فورن پیمنٹس کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ میرے ذہن میں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے آئی ایم ایف کا۔ تو اعلان تو ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے خدشہ ہے کہ منی بجٹ کا اعلان کیا جائے گا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، آئی ایم ایف نے سر یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ چلیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے وہ، اور آئی ایم ایف کا کئی مینڈیٹ ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل قسم کے اسٹیٹمنٹ یا پولیٹیکل قسم کے تقاضے کرے؟ اب صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو ایک روایت پڑ جائے گی، پھر کل کو جو ہے وہ اور تقاضے شروع کریں گے کہ نہیں جی اب الیکشن کروائیں، اس ڈیٹ کو کروائیں، تو پھر تو اس طرح بات آ جائے گی۔ جی، اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو جو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈومین میں نہیں آتا کہ کسی ملک کو اس کی سیاست کے اوپر کسی قسم کا لیکچر دیا جائے۔ دوسرا اینگل یہ بنتا ہے کہ وہ ادھار دینے والی ایک اینٹی ہے، ہم ادھار لے رہے ہیں، اور ادھار دینے والا یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے ملک میں اپنے سیاسی استحکام لے کے آئیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ بات ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کی معیشت اور سیاست جو ہے اس کا ایک گہرا گٹھ جوڑ ہے، تو خدایا آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں، وہ آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ہے، اور جو آپ کو ادھار دینے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ تو جو کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ نہیں، کہا تو جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن اب وہ مفاد میں ہونا ایک الگ بات ہے، اور اس بات کا کرنے والا جو آئی ایم ایف کا مینڈیٹ تو نہیں ہے نا یہ بات کرنے کا۔ دیکھیے، فیوچر میں وہ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے یہ میرے علم سے باہر کی بات ہے، یہ قیاس سرائی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہم اپنی غلط معاشی پالیسیز کے نتیجے میں مجبور ہو جاتے ہیں، خزانہ خالی ہو جاتا ہے، ڈالر نہیں بچتے ہیں، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس اپنی غلطیوں کے نتیجے میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں، پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی بے تحاشا ہے۔ ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ سیاسی ہے، وہ معاشی نہیں ہے۔ سیاسی غلطیوں کی بنیاد پہ معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں جو سیاسی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو بہت بڑی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جہاں تک آپ نے ڈیٹ سروسنگ کا کہا، اگر آپ بجٹ کھول کے دیکھیں جس میں بجٹ کی ہم ڈیٹ سروسنگ کی ایلوکیشن کرتے ہیں، اس میں سے لگ بھگ 85% جو ہے وہ ہمارا اندرونی ڈیٹ ہے۔ جو بیرونی ڈیٹ کے اوپر پیمنٹ ہے بجٹ کے اندر، وہ 15% سے 16% سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو غلطیاں ہماری اپنی ہیں، بجٹ خسارہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں قرضہ جات لینے پڑتے ہیں۔ ہمیں آئی ایم ایف یا کوئی اور عالمی طاقت مجبور نہیں کرتی کہ ہم بجٹ کے اندر خسارہ کریں۔ ہر جون کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بذات خود اعلان کرتے ہیں کہ اس سال حکومت کی جو آمدن ہے وہ 7,000 ارب کی ہوگی، اور حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ 10-11 ہزار ارب پہ ہوں گے، اور ہمیں 3-4-5 ہزار ارب جو ہے وہ خسارے کا وہ قرضہ جات کی شکل میں لینا ہوگا۔